الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتک واللہ یعصمک من الناس وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ محترم سامعین کرام اور عزیز بھائیو دوستو، ہندوستان میں حدیث کی اشاعت کیسی ہوئی جبکہ یہاں پر صحابہ کرام آئے تھے، تابعین آئے تھے، تبع تابعین آئے تھے، خالص قرآن سنت کو لے کر آئے تھے، کوئی ملاوٹ نہیں تھی۔ پھر بعد میں درہ خیبر کے ذریعہ سے جو سلاطین آئے، مغل ہوں یا کوئی ہوں، سوری ہوں، ان کے اندر بہت قسم کے عقائد میں گڑبڑی تھی، تقلیدی جمود تھا، رافضیت شیعت کی طرف مائل تھے، جس کی وجہ سے یہاں پر بدعت کا رواج پایا گیا۔ اور ایک زمانہ ایسا آیا کہ صرف مشکات المصابیح تبرکاً کتاب پڑھائی جاتی تھی، ورنہ صرف فقہ کی کتاب پڑھائی جاتی، تقلید کا اس قدر وہ تھا۔ اگر کوئی حدیث پیش کی جاتی کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے، امام کا قول پیش کروں۔ ایسے وقت میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اجازہ لے کر آیا مدینے سے، ابو طاہر محمد بن ابراہیم کردی سے حدیث پڑھ کے آئے، تو ہندوستان میں آ کے صحائف ستہ اور سبع کو جتنی حدیث کی کتابیں ہیں سب کو رائج کیا، نصاب میں داخل کیا، اور قرآن کا جب ترجمہ کیا فارسی میں تو ان پر قاتلانہ حملہ ہوا کہ قرآن کو سمجھانے چلا۔ لیکن الحمدللہ ان کے بچوں نے یہ کام کیا، چلتا رہا سلسلہ۔ پھر اس کے بعد شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ اسی مسند پر جلوہ فروز ہوئے، اور بقول مولانا عبدالحمید رحمہ اللہ کے کہ عبدالحلیم شرر بہت بڑے ادیب اردو کے تھے، میاں نذیر حسین محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میاں صاحب کے ہاتھوں میں 22 لاکھ لوگوں نے توبہ کیا، اور لاکھوں ان کے شاگرد پائے گئے جو پھیل گئے، جو قرآن و سنت لے کر نکلے، اس لیے کہ میاں صاحب صحائف ستہ کا درس دیا کرتے تھے، حدیث کا درس دیا کرتے تھے، قرآن کا درس دیا کرتے تھے۔ یہاں پر آنے کے بعد جو اب حدیث کے ساتھ ہوئی، تو میں نے 2 قسطوں میں بہت تفصیل کے ساتھ ان کے شاگردوں کے بارے میں بتایا، جو لوگ موجود تھے وہ سنے ہوں گے۔ اور آج میں کچھ اور بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب نے جو اپنے شاگردوں کو تربیت دی، تعلیم عطا دیا، اس وقت حالات کیا تھے ان کے، اور بعد میں 1857 کا جو معاملہ پیش آیا، اس کے بعد جب انگریزوں کی حکومت ہوئی تو حالات کیا ہوئے، اسی چیز کو تھوڑا سا ہم تفصیل سے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی تربیت دی میاں صاحب نے اپنے شاگردوں کو کہ ان جتنے بھی فتنے تھے سب فتنوں کا مقابلہ کیا، ڈٹ کے مقابلہ کیا، محرر بنایا، مصنف بنایا، مجاہد بنایا، ہر طرح کے جو ہے۔ تو ہم اس سے متعلق بیان کر رہے ہیں تاکہ علماء کی تقسیم بھی بیان کرتے ہیں اور وضاحت کرتے ہیں۔ 1857 میں مغل حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور انگریز پورے ہندوستان میں قابض ہو گئے، لیکن مجاہدین مومنین کی طرف سے انہیں خطرہ لاحق تھا۔ شاہ اسماعیل شہید اور احمد شہید رحمہ اللہ کی تحریک ابھی باقی تھی، اور دن بدن اس کا زور بڑھتا جا رہا تھا، اور وہابی تحریک میں آگے تھے۔
تو انہوں نے 1,00,000 وہابیوں کو سولی پر چڑھا دیا. کون؟ انگریزوں نے. اس لیے کہ 1832 میں جو شہیدین کی تحریک تھی ان کا شہادت پا گئے، اور اس کے بعد 1857 کچھ زمانے میں 20 سال کے بعد تقریباً جو ہے یہ غدرے کا معاملہ ہوا، یعنی 1857 کا واقعہ پیش آیا. اس کے بعد جو ہے وہابیوں کو چن چن کر جو ہے نشانہ بنایا گیا. چنانچہ 1,00,000 وہابی کو جو ہے علماء کو شہید کیا گیا، سولی پر چڑھا دیا گیا. خود ہم نہیں کہہ رہے ہیں، انگریزوں کے مصنف کہتے ہیں، انگریز جو اس وقت حکومت کر رہے تھے ان کا کہنا ہے. اس کے بعد اسلام کی بنیاد اور جڑ کو کمزور کرنا چاہتے، جب دیکھا کہ مقابلہ ان کا نہیں کر سکتے ہیں، ان مجاہدین کا، اور ان کے اندر ایمان ہے، ان قرآن اور سنت ہے، تو ان کو کمزور کرنا چاہا اور مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی، اور غیر مسلموں کو بھی قرآن سنت پر عمل کرنے والے لوگوں کے خلاف ابھار دیا گیا. غیر مسلموں کو، ہندوؤں کو بھی، تمام چیز کو، عیسائیوں کو اور مسلمانوں کے اندر بھی بدعتیوں کو، سب کو ابھار دیا گیا. 1857 کے بعد نئے نئے فتنے پیدا ہو گئے. کبھی سودھی کا فتنہ ہے کہ پہلے سب ہندو تھے، مسلمان ہو گئے، نجس ناپاک ہو گئے، پھر اب جو ہے کہ ہندو ہو جائیں. ابھی میں بیان کروں گا اس کا. اور کبھی سناتن دھرم کا فتنہ، وہی آریہ جو بہت آئے تھے، جو چاروں وید کو ماننے والے ہیں، ان کا فتنہ. کبھی انکار حدیث کا فتنہ، اور کبھی بدعتیوں کا فتنہ، کبھی مقلدین کا بغض، اور کبھی عیسائیوں کا مسلمانوں سے مناظرہ. ہر طرح سے عامل بالحدیث حضرات کو تکلیف دینے کی کوشش کی گئی. لیکن میاں صاحب نے اپنے تلامذہ کو جو قرآن و سنت کا درس دیے تھے اور جو علم دین عطا کیا تھا، قال اللہ و قال رسول کا جو درس پائے تھے، اس کی وجہ سے اللہ نے انہیں ہر موقع پر کامیابی عطا کی. اور آج ہم جو قال اللہ اور قال رسول کی بلند آواز کر رہے ہیں، انہی کی کوششوں اور محنتوں کا نتیجہ ہے. ہم نے اختصار انشاءاللہ ابھی تھوڑا کچھ تفصیل سے بیان کریں گے. یہ جو فرقوں کو، غلط فرقے جو 1857 کے بعد انگریزوں نے ان کو جو تیار کیا وہابیوں کے اور قرآن سنت پر عمل کرنے والوں کے خلاف. اب مسلک اہل حدیث کیا ہے؟ مسلک اہل حدیث مکمل اسلام کا نام ہے. بحث مناظرہ اگرچہ اہل حدیث کے مقاصد میں شامل نہیں، لیکن ادیان باطلہ اور گمراہ کن عقائد و نظریات کی تردید ضروری ہے. غلط عقائد کی تردید ضروری ہے، غلط چیزوں کی تردید ضروری ہے. یعنی اسلام کا دفاع، دین کا تحفظ اور قرآن کتاب و سنت کی حفاظت تحریک اہل حدیث کے فرائض میں شامل ہے. جب بھی اسلام کے خلاف کوئی فکری فتنہ اٹھا، اہل حدیث کے خلاف میدان میں اترے اور اس وقت تک اس فتنہ کا تعاقب جاری رکھا جب تک وہ فتنہ ختم نہیں ہو گیا یا اپنی موت آپ مر گیا. اہل حدیث نے ہر فتنے کے مقابلے میں دلائل سے مسلح ہو کر اس کا مقابلہ کیا. خواہ شیعوں کا فتنہ ہو، خواریجوں کا ہو، یا قدریہ کا ہو، یا خلق قرآن کا ہو، یا فتنہ انکار حدیث ہو، ہر میدان میں ان کو چیلنج دے کر میدان سے بھگا دیا. چاہے مجدد الف ثانی، امام شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز، شاہ اسماعیل شہید، سید نذیر حسن محدث دہلوی، مولانا سید عبدالغزنوی، مولانا صدیق حسن خاں قنوجی، یہ بڑے بڑے لوگ دین کے دفاع اور اسلام کے دشمنوں کو للکارتے رہے. للکارنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی. امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ پر قاتلانہ حملہ تو برداشت کر لیے، لیکن دین کو پس پشت ڈال کر کسی مصلحت آمیزی کو قطعاً برداشت نہیں کیا. چنانچہ جب عیسائیوں کا ایک مناظرہ کا ذکر کرتا ہوں، الہ آباد کے مناظرے کا،
1918 یا 20 کے درمیان یہ مناظرہ ہوا۔ اس مناظرے کا اتنا زیادہ چرچا تھا کہ اگر کہ الہ آباد، پرتاپ گڑھ، بنارس، جون پور اور اعظم گڑھ، ان علاقوں میں ارتداد کی لہر دوڑ جاتی۔ عبدالحق پادڑی نے مقابلے کے لیے چیلنج دیا تھا اور لوگوں نے جو ہے دوسرے کو متعین کر دیا تھا پہلے، لیکن لوگوں نے سمجھا مولانا عمر صبری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا کہ مناظرہ کرنے والے ہیں تو وہی کر سکتے ہیں اور دوسرا کوئی نہیں کرتا ہے، جس کے پاس قرآن اور سنت کی دولت ہوگی وہی کر سکتا ہے۔ چنانچہ لوگ سمجھ بھی چکے تھے۔ ایک دلی میں ایک چھوٹا مناظرہ ہوا تھا عبدالحق پادڑی سے اور دوسرے مقلدین سے، اور تیار ہو گئے مناظرہ کے لیے۔ اس سے وہ ہنسا جب دیکھا کہ مولانا ثناء اللہ عمر السری رحمۃ اللہ علیہ اس میں نہیں ہے، تو ہنسا، کہا مولانا مناظرہ کریں گے؟ کہا اسی لیے آیا ہوں۔ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں ایک فرقہ، بتاؤ آپ ہیں یا حنفی ہیں یا شافعی ہیں یا مالکی ہیں یا حنبلی ہیں؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ کہتے ہیں یہ حدیثی ضعیف ہے۔ کہا وہ عبدالحق پادڑی، ارے بخاری کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے۔ بڑا جو معاملہ ہوا، ایک بہت بڑے مولانا جو دلی رحمانیہ میں پڑھ رہے تھے، وہ بتا رہے تھے مناظرے کا حال، بہت پہلے، آج سے کوئی 50 سال پہلے بتا رہے تھے یہاں۔ تو مولانا کو اطلاع دی گئی، مولانا مسکرائے، کہا کہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا وہی مناظرہ کر سکتا ہے، مناظرہ وہی کرے گا جو قرآن سنت پر عمل کرنے والا ہے۔ اور اس کے مطابق الہ آباد کے مناظرے سے پہلے کچھ باتیں ہوتی ہیں، ایسی چیزیں۔ اس نے عبدالحق پادڑی نے کہا بتاؤ تمہارا اللہ کیا کر رہا ہے؟ تمہارا اللہ، ایک تو مناظرہ لمبا ہے، ابھی بیان کرتے ہیں، تمہارا اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ مولانا ثناء اللہ عمر سری نے اس کو کرسی سے اٹھا کے باہر کر دیا اور کہا یہی کر رہا ہے کہ تم کو اتار کے مجھ کو بیٹھا رہا ہے کرسی پر۔ اس طرح کے مجلے کی جو ہے جو حاضر جواب ہونا چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کی وجہ سے ہوتا ہے اور سب کے بس کی بات نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ مناظرہ ہوا اور ایسی کامیابی ہوئی اللہ تعالیٰ، اور اس نے تسلیم کیا، ایسی کامیابی ہوئی کہ جو ایک ارتداد کی لہر دوڑنے والی تھی وہ ختم ہو گئی۔ چنانچہ اس میں میرے نانا تھے، دلی میاں صاحب کے شاگرد تھے میرے نانا، میری ملاقات ہے، اور 1979-80 میں وفات پائے سب سے آخر میں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اہل حدیثوں کا مناظرہ میں جیت گئے تو وہیں پر اذان کہہ دیا۔ اذان کہنے والے بولتا کی ہے، تو معلوم ہوا کہ اہل حدیثوں نے ہر چیز کا مقابلہ کیا۔ بر صغیر میں علماء کرام 8 گروہوں میں منقسم ہیں، 8 گروہوں میں منقسم ہیں۔ جو میاں صاحب کے شاگرد تھے ان کے 8 گروہ میں، ہر ایک کا میدان ہوتا ہے، لکل فن رجال، ہر ایک آدمی کا میدان ہوتا ہے۔ ایک کچھ مصنف، پہلا گروہ مصنفین کا، مؤلفین مدرسین کا، تصنیف کرنے والے، تعلیف کرنے والے اور طلباء کو درس دینے والے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی ہیں، شاہ عبدالرحیم ہیں، شاہ عبدالقادر ہیں، نواب صدیق حسن خاں ہیں، محمد سلیمان منصور پوری ہیں۔ یہ بہت سے علماء ہیں جنہوں نے کتابیں تصنیف کی۔ جب شیعوں کا فتنہ بڑھنے لگا اور اورنگزیب کی وفات کے بعد جو اس کا لڑکا شاہ عالم اول تھا یہی شیعہ ہو گیا اور شیعوں کی تبلیغ کرنے لگا اس وقت جو ہے۔ اور اس کے بعد جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شاہ عبدالعزیز کا زمانہ آیا تو انہوں نے تحفہ اثنا عشریہ لکھا کتاب، ان کے درد میں بہت ان لوگوں نے کتابیں لکھی۔ میاں نذیر معیار الحق کتاب لکھی، بہت کچھ کتابیں لوگوں نے لکھی، تمام چیز۔ دوسرا گروہ مجاہدین علماء کا تھا، ایک تو مصنفین وہ اپنا کام کر رہے تھے، درس و تدریس دے رہے تھے، تعلیم۔ دوسرے مجاہدین علماء کا گروہ تھا،
جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے راہ میں گزار دی، اس میں سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، مولانا لیاقت علی، مولانا عنایت علی، مولانا جعفر تھانیسری، صوفی محمد عبداللہ اور علماء صادق پور، اور جو لاکھوں وہابی جن کو انگریزوں نے سولی دی، ان کا کام کیا تھا؟ جہاد، اللہ کے راستے کے دین کو بلند کرنے کے لیے۔ یہ جو ہے انہوں نے کون تیار کیا؟ میاں صاحب نے تیار کیا ہر طرح کے۔ تیسرا گروہ ان علماء پر مشتمل تھا جنہوں نے سناتن دھرمیوں، آریہ سماجیوں کا نوٹس لیا اور قادیانیوں کا تعاقب کیا، رافضیوں اور شیعیوں کو ذلیل کیا، بدعتوں کے بخیے ادھیڑیے، منکرین حدیث اور زندیوں کے خلاف صف آرائی کی۔ یہ لوگ جو حدیث کا انکار کرنے والے پائے، اور یہ قادیانی مرزا غلام احمد نے قادیانی نے دعویٰ کیا نبوت کا، ان کا رافضیوں کا، ان کا ابھی میں تو تھوڑا تفصیل سے بیان کروں گا۔ وہ علماء کون تھے؟ مولانا محمد بصیر سہسوانی، مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ، مرزا غلام احمد قادیانی کا جو سب سے زیادہ سخت مقابلہ کیا اور سب سے پہلے مقابلہ کیا محمد حسین بٹالوی، میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے تمام چیز۔ مولانا ابوالقاسم بنارسی رحمۃ اللہ علیہ مقابلہ کیا، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بھی بتائیں گے کہ مناظر ان کا جو ہے مباہلہ بھی ہوا، اور قمر بنارسی۔ چوتھا گروہ ان علماء پر مشتمل ہے جنہوں نے دعوت و ارشاد، تزکیہ نفس، اصلاح باطن کی فکر کی اور اصلاح نجات کا باعث بنے، یعنی اللہ کی عبادت میں لوگوں کو اللہ کی عبادت کے لیے تسبیح، تحلیل وغیرہ میں، نماز کے تمام طریقوں میں مگن رہے اور لوگوں کو ذکر الہی کی طرف مغل دیا۔ اس میں مولانا عبداللہ غازی پوری، مولانا عبدالجبار غزنوی، مولانا شاہ عین الحق پھلواروی، مولانا شاہ عین الحق پھلواروی جو یہ کلکتہ کے پاس یہ ٹیٹا نگر کوئی ہے جگہ ہے، وہاں پر ان کے خلاف لوگوں نے مقدمہ دائر کر دیا تھا، ان کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا تھا کہ رفع الیدین کرتے ہیں، آمین بولتے ہیں۔ کلکتہ گئے اور مقدمہ لڑنے کے لیے ہائی کورٹ میں گیا، تو ایک آدمی تھا شرابی قسم کے، مسجد کا متبع اور پہلوان قسم کے تھا، مسجد کا ذمہ دار تھا لیکن مسجد میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اس نے دیکھا مولانا شاہ عین الحق پھلواری رحمۃ اللہ علیہ کو، کہا مولانا، شکل صورت دیکھا جو چکا، کہا آج ایسا کیجئے کہ آپ ہماری مسجد میں اذان کیجئے، نماز خطبہ دیجئے۔ کہا میرے خلاف اتنا مقدمہ ہے، ایک مقدمہ اور بڑھ جائے گا۔ کہا نہیں، میں ساتھ دوں گا آپ کا، میں لاٹھی جانتا ہوں، پہلوان ہوں۔ کہا شرط ہے؟ کہا کیا شرط ہے؟ میں خطبہ دوں گا، تم اذان دینا۔ مسجد نہیں جاتا تھا، اذان دینا شرط قبول کیا۔ کہا کہ میں اذان کیسے دوں گا؟ کہا میں بتاؤں گا اذان دینے۔ پھر تقریر سننے کے بعد وہ کیفیت ہوئی، اہل حدیث ہو گیا، اب مسجد کو اہل حدیثوں کے نام وقف کر دیا اس نے، صرف ایک خطبہ میں۔ اور ان کا چہرہ دیکھ کر جو ہے ایسے ایسے اللہ والے تھے کہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا تھا ہمارے جو ہے۔ پانچواں گروہ ان علماء کرام پر مشتمل ہے جنہوں نے قرآن پاک کی تفاسیر، حدیث کی شروحات اور صحاح ستہ متداولہ کتب حدیث کے اردو تراجم کیے۔ صحاح ستہ یعنی کتابوں کی شرح لکھی، ترجمہ قرآن کیا، علماء کی ہیں، بہت لوگوں نے کیا، اور قرآن سنت کے مطابق، یہ نہیں کہ اس میں انکار سنت پایا جائے چنانچہ۔ اور یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی جو حدیث کی کتابیں ہیں، ان کا اردو میں ترجمہ کیا۔ یہ کون ہے؟ نواب صدیق حسن خان، میاں نذیر حسین محدث دہلوی، مولانا عبدالرحمن مبارک پوری، مولانا عبدالسلام مبارک پوری، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا شمس الحق دیانوی، مولانا وحید الزمان حیدرآبادی، یہ بخاری، ابو داؤد، نسائی، ترمذی سب کا ترجمہ اردو میں کر دیا، اردو دان لوگوں کے لیے آسان کر دیا۔
ہاں مولانا داؤد راج دہلوی بخاری کا ترجمہ جو کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا. یہ کون ہے؟ گھوم گھوم کے تبلیغ کیا کرتے تھے. یہ جو ہے چھٹا گروہ ان علماء پر مشتمل ہے جنہوں نے زندگی بھر تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری رکھ کر کتاب و سنت کے درس تدریس کو زندگی کا اہم مشن قرار دیا. صرف درس تدریس پڑھانے کا شاگرد تیار کرنے کا یہی کام کیا اور کچھ نہیں کیا کیا. وہ کون ہے؟ میاں نذیر حسین محدث دہلوی. 60 سال تک دلی میں حدیث کا درس دے رہے. صرف 1857 میں 1 سال کے لیے جیل چلے گئے تھے. انگریزوں نے کر دیا تھا تو درس حدیث بند تھا 60 سال تک. اور 1902 میں ان کی انتقال ہوا. جو ہے اللہ تعالیٰ نے اچھی عمر عطا کی تھی. لاکھوں آدمی کو اہل حدیث بنا دیا اور شاگرد بنا کے بھیج دیا مختلف جگہوں پر. یہ مولانا احمد اللہ پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ کے بارے میں اس سے پہلے میں نے بیان کیا تھا. سب سے پہلے ہندوستان میں شیخ الحدیث کا جو لقب دیا گیا یہ مولانا احمد اللہ صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا. میاں صاحب کے شاگرد ہیں. ان سے پڑھنے کے بعد دلی میں 40 سال تک درس حدیث دیتے رہے. دلی رحمانیہ کا نام سنا ہوگا. دلی رحمانیہ بہت آزادی سے پہلے تھا. بہت مسلمانوں کے بہت زبردست دینی ادارہ آزادی کے بعد اجڑ گیا. جو ہے وہاں کے شیخ الحدیث تھے. شیخ الحدیث. چنانچہ مولانا عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مصر کے ایک بہت بڑے مصنف علامہ رشید رضا مصری بڑی تفسیر کی کتابیں لکھی ہیں فلاں لکھی ہیں. وہ گئے مدینہ اور کہا ہم حدیث پڑھنا چاہتے ہیں. تو لوگوں نے کہا حدیث اگر پڑھنا ہے تو ہندوستان جاؤ. حدیث پڑھنا ہے تو ہندوستان جاؤ. اور مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آگے شاگرد بنے. تو مولانا دکتور تقی الدین ہلالی مراکز سے صرف حدیث پڑھنے کے لیے ہندوستان میں آئے تھے. اس قدر حدیث کا جو حد تک بول چرچا تھا. حدیث کے بڑے بڑے محدثین یہاں پر الحمدللہ پائے جاتے تھے جو اور جگہوں پر نہیں تھے. وہاں پر آئے مولانا عبدالرحمن سے پڑھے فلاں سے پڑھے. یہ تمام چیز یہ جو لوگ تھے. چنانچہ ایک گروہ تھا ان علماء کا جو وطن کی آزادی میں انگریز کے خلاف جہاد کیا. قائدانہ طریقہ طور پر بھرپور قائدانہ طریقہ اختیار کیا. بار بار جیل گئے اور جیل کی کوٹریوں میں ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی اور ملک کی سیاست میں لازوال اور غیر فانی خدمات انجام دی. بہت زبردست خدمت انجام دی ہندوستان کی آزادی میں انگریزوں سے نجات دینے میں. امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث تھے. ان کے والد صاحب اتنے بڑے بدعتی تھے کہ 2.5 یا 1.5 آدمی کو مسلمان مانتے تھے. اپنے کو پورا اور رضا صاحب مصطفیٰ رضا خانی کو جنہوں نے بدعتیوں کو بھر دیا بدعت سے ان کو آدھا. یہ تمام چیز کا درجہ ہے. ان کے لڑکے یہ ہو گئے مولانا سید داؤد غزنوی, مولانا عبدالوہاب آروی, مولانا ثناء اللہ مرسری اور صادق پور پٹنہ. یہ لوگ آزادی وطن میں ان کے خدمات سنہری حروف میں لکھے جائیں گے. بڑی خدمات کی ہیں اور وطن کے آزادی کے لیے بھی مدد کی ہے. 8واں گروہ. اب دیکھیں 8واں گروہ. اس میں وہ علماء کرام شامل ہیں جن کی تبلیغی مساعی سے مسئلے کے اہل حدیث کو فروغ ملا. یہ دیکھیے جن کی کوشش سے اہل حدیث کو فروغ. عوام میں احیاء سنت کی تحریک پیدا ہوئی. تمسک بالسنہ کا جذبہ پیدا ہوا لوگوں کے اندر. خالص توحید کا وجود پایا گیا. ان لوگوں نے آریہ سماجیوں کا, سناتن دھرمیوں کا, قادیانیوں کا, عیسائیوں کا, بدعتیوں کا, رافضیوں کا, منکرین حدیث کا خاتمہ کیا. اس میں کون ہیں؟ مولانا ابراہیم آروی, مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی, مولانا سلامت اللہ جیراج پوری.
مولانا سلامت اللہ جہراج پوری بہت بڑے، بہت میاں صاحب کے شاگرد تھے، اور جا کے بھوپال میں بھی حدیث کا علم لیا اور وہیں استاد ہو گئے، لیکن توفیق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ان کا لڑکا اسلم جہراج پوری وہ منکرین حدیث ہو گیا۔ اسلم جہراج پوری جو ان کے ہیں وہ علی گڑھ میں گیا اور سر سید کی رفاقت اختیار کیا اور جو ہے برباد ہو گیا۔ تمام چیز جو ہے وہی ہے، یہی سلسلہ مولانا ابراہیم سلامت اللہ جلجار پوری، مولانا ابو القاسم بنارسی، بہت کام کیا مولانا ابو القاسم نے۔ جب حدیث پر بخاری پر اعتراض ہوا، ایک ڈاکٹر عمر کریم نے بخاری پر اعتراض کیا کہ اہل حدیثوں سب ہر چیز میں بخاری کے روایت کو مقدم کرتے ہیں، اعتراض کیا جائے بخاری پر تاکہ یہ بخاری کتاب ہی ان کی نہ رہ جائے اعتماد کے طور پر۔ اس وقت انہوں نے جواب دیا، اس وقت کئی کتابیں لکھی اور ان کا جواب دیا، ایسا جواب دیا کہ اس آدمی کو طاقت نہیں ہو سکی کہ اس کے بعد جو ہے کچھ کر سکے۔ مولانا اسلم کانپوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ثناء اللہ امرتسری، یہ لوگ قابل ذکر ہیں۔ مولانا اسلم کانپوری کو دیکھا نہیں ہوگا آپ لوگوں نے، ہم دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں ان کے اشعار کو۔ بدعت کے رد میں بہت زیادہ تھے، بدعتیوں کا پیچھا کرتے تھے، اور جہاں مناظرہ جو ہوا تھا بجٹیا کا مولانا شفیع الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بنارس میں، تو اس مناظرے میں یہ بھی تھے، کون؟ مولانا اسلم کانپوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت جواب دیا کرتے تھے، حاضر جواب، اور ہر جگہ پہنچ جاتے تھے کرنے کے۔ ہاں، جو باطل تحریکیں اس زمانے پائی گئیں اور لوگوں کو قرآن سنت سے گمراہ کرنے کی کوششیں کی گئیں، ان باطل تحریکوں کے بارے میں کچھ بیان کر دینا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو اس سے متعلق معلومات حاصل ہو سکے۔ جن باطل تحریکوں کا مقابلہ علماء الحدیث نے کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ سودھی تحریک، سودھی ہندو متعصب مذہبی تنظیموں نے انگریزوں کے شے پر بعض پسماندہ مسلم علاقوں کے دین سے بے خبر مسلمانوں کو ہندو مت میں واپس لانے کی اسکیم مرتب کی، اور خصوصاً راجپوت برادری کو مرتد بنانے کا منصوبہ تیار کیا گیا، جس کا نام انہوں نے سودھی رکھا۔ ہندی میں مرتد بنانے کی تحریک کو سودھی کی تحریک کہتے ہیں۔ علماء کرام نے اپنی بھرپور، زوردار اور مخلصانہ سعی کوشش سے ہندوؤں کی ایک اسکیم فیل کر دی، اور ان کا یہ منصوبہ ناکام اور نامراد ہو گیا۔ بہت ابھی 3-4 سال پہلے پھر ان لوگوں نے سودھی کے جو ہے معاملے کے رٹ لگانے لگے تھے، جو ہے قادیانیت۔ میں نے کہا کہ 1857 میں جو حالات کے بعد جو حالات تھے، کس طرح سے علماء الحدیث نے ان کا مکالمہ، قادیانیت مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اور جذبہ جہاد کو پامال کرنے کے لیے مرزا غلام احمد قانی کو اپنا اہل کار بنایا۔ انگریزوں نے مرزا غلام احمد اولاً مناظرہ کے روپ میں سامنے آیا، پھر مجدد کا دعویٰ کیا، پھر مسیح موعود بن بیٹھا، آخر میں انگریز کے منصوبے کے مطابق ختم نبوت کے بند دروازے کو توڑ کر تاج نبوت سر پر رکھنے کی ناکام کوشش کی۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہا ہم بھی نبی ہیں۔ پہلے تو کبھی کہا کہ میں عیسیٰ ہوں، پھر کہا عیسیٰ بن مریم ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ مریم کو حیض آتا تھا، کہا مجھ کو بھی آتا ہے، کہا دکھاؤ، کہا وہ وقت ختم ہو گیا حیض کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طریقے کے جو ہے سب کا مقابلہ کیا، ان کے حفوات کا اور نوٹس لیا۔ کون سب سے پہلے؟ محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ نے اپنا قلم اور زبان اس کی تردید کے لیے وقف کر رکھا، پیچھا کیا اس کا۔ مولانا بٹالوی کے بعد مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، مولانا ابراہیم سیالکوٹی اور علماء الحدیث اس کے پیچھے پڑے۔ چنانچہ مرزا مولانا امرتسری سے دعائے مباہلہ کے نتیجے میں 1908 میں ذلت کی موت مرا۔ مباہلہ کیا
کہ جو زندہ یعنی سچ پر ہے وہ زندہ رہے گا اور جو غلطی پر ہے وہ زندے کی موجودگی میں مر جائے گا۔ مولانا نے آمین کہا۔ اور 1908 میں وہ بھی مرا، کہاں؟ سنڈاس میں مرا کی۔ اور مولانا اس کے بعد تقریباً 40 سال تک زندہ رہے۔ کتنا سال تک؟ 40 سال تک۔ آریہ سماجیوں، سناتن دھرمیوں کے رقیق حملے، آریہ سماجی اور سناتن دھرمی انگریزوں کے اشارہ پر مسلمانوں کے خلاف لنگوٹ کس لیے تیار ہو گئے لڑنے کے لیے، میدان میں اترے اور مسلمانوں کے خلاف نہایت بدتمیزی سے غلط قسم کے رقیق حملے شروع کیے، خصوصاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المومنین کو اپنی بد زبانی کا ہدف بنایا۔ کن کو؟ نبی مولانا صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ ان کو للکارا اور پھر قلم سے ان پر ایسی زوردار یلغار کی کہ وہ میدان سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ ایک بدبخت نے رنگیلا رسول کتاب لکھی، رنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ مولانا نے اس کے جواب میں مقدس رسول کتاب لکھی۔ ایک بخت نے جے پرکاش لکھ کر بظاہر بڑی کامیابی کی، مولانا نے ظاہر کی، مولانا نے حق پرکاش کتاب لکھی، اسلام کی حقانیت کا لوہان ہے۔ اسی طرح علی گڑھ کے ڈاکٹر اشرف خان نے آریہ سماجوں کے 15 سوالوں کے جواب لکھ کر عظمت اسلام کا سکہ بٹھا دیا۔ اسی طرح سے سکھوں نے بھی بہت زیادہ آگے بڑھنے لگے، اس لیے کہ شاہ اسماعیل شہید اور احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنے والے، شہید کرنے والے سکھ تھے، وہاں پر ان کی حکومت تھی۔ چنانچہ مولوی عبدالکریم مرحوم نے، گرنتھی نے گرو نانک اور اسلام لکھ کر سکھوں کے مذہب پر اسلام کی حقانیت، برتری اور عظمت واضح کر دی۔ اہل رفض کی تردید، رافضی زمانے قدیم سے اہل سنت کے مخالفت میں بڑی بڑی کوششیں کرتے رہے، قرآن کی آیات کا غلط معنی دیکھتے تھے، اذان میں خود ساختہ کلمات اضافہ کیا، نماز اور سنتوں کا مذاق اڑایا، امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گدہی کا لفظ استعمال کیا، نعوذ باللہ سے، شاعر اسلام کی تصحیح کی، نجف کربلا کے قبروں کی زیارت باعث ثواب گردانی گئی، حج بیت اللہ کی کوئی اہمیت نہ دی گئی، یہ نماز، اذان، کلمہ اور دوسرے مسائل میں اسلام کی خاص ممانعت کی گئی، چنانچہ بہت فتنہ کیا۔ اور متع کو اہل حدیثوں جب سنیوں کے پاس آتے تو متع کی بڑی تعریف کرتے، جو موقت طور پر 2، 3، 4 دن کے لیے کسی سے شادی کر لی جائے اس کی، تاکہ اس کے ذریعے سے جو خواہشات نفس والے ہیں ان کو اپنی طرف پھیریں۔ بڑا فتنہ پیدا کیا، بڑا فتنہ پیدا کیا۔ 1857 کے بعد تو اور فتنہ پیدا کیا، اس لیے کہ لکھنؤ میں ان کی نوابی حکومت تھی، حیدرآباد میں ان کی حکومت تھی، آخر میں جو آخری جو ہے وہ میر عثمان جو ہے یہ سنی ہو گئے تھے، نہیں تو سب مطلب کہ چلے ہیں، اور رامپور میں ان کی حکومت نوابی جتنی حکومت تھی انہی کی وجہ سے، اور مغلی دور مغلیہ حکومت کے جو بانی تھا وہ جو ہے گیا تھا ایران، انہی سے مدد لیا اور یہ کہہ کے کہ ہم شیعہ مذہب کو پھیلائیں گے، بڑی کوشش کی ان لوگوں نے، تو لیکن ایسی کتابیں لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا، منہاج السنہ، تحفۃ اسراء شریعہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے لڑکے، منہاج السنہ، علامہ احسان الہی کی کتابیں بہت ہیں، کہ کس کے بارے میں بہت لوگوں نے لکھا کتابیں، مولوی صفی الرحمان صاحب نے مجلات میں باقاعدہ لکھنا شروع کیا، بہت سے لوگوں کی کتاب ہیں، لیکن علامہ احسان الہی نے بہت بڑا احسان کیا۔ اب تو اور لوگوں نے لکھا، الحمدللہ راکم الحروف کو بھی، اب جو میں بول رہا ہوں مجھ کو بھی اس پر یہ ہے کہ میں نے بھی ان کی رد میں ایک کتاب لکھی جو آپ منہاج میں
آخر صفحے پر برابر چل رہا ان کے بارے میں، ان کے جو ہے حقیقت کو واضح کیا، اور کیا ہے اس کتاب کے ذریعے فکر شیعہ کے نام سے، اس لیے کہ جاننا چاہیے ان لوگوں کی بڑی بدمعاشیاں ہیں۔ اہل بدعت، آئیے جہاں حدیث سنت کا فیضان جاری ہوتا ہے وہاں ضمیر فروش علماء اور خود غرض مولا بدعت کو فروغ دیتے ہیں، رسم رواج کی سرپرستی کرتے اور باطل پرست حکمرانوں کے اعلی کار دکھائی دیں گے۔ لیکن ہماری بد نصیبی کی تاریخ کے ہر دور میں بدعتی اور بدعت نواز اور بدعت کے سرپرست مختلف ناموں سے سنت کی مخالفت کرتے رہے، حدیث کے مقابلے میں من گڑھت روایات کو رسم و جواز دیتے رہے، تقلید جامد پر ہمیشہ ناز کرتے رہے۔ ان کے مقابلے میں اہل حدیث علماء ہمیشہ سنت کی حفاظت کرتے رہے، ہمیشہ سنت کی حفاظت کرتے رہے، اور چنانچہ بڑی بدعتیوں نے مخالفت کی، بڑی بخارت کی، مطلب کی جو ہے عصر حاضر میں مسجدوں سے نکالا، نماز پڑھنے سے نکالا، مسجد کی دھلائی کی۔ استاد الاساتذہ مولانا عبداللہ صاحب غازی پور رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا مختار رحمہ اللہ نے لکھا کہ ان مسجد میں سید واڑہ مسجد سے نکال دیا گیا اور کہا مسجد کو دھلو اور جس راستے سے آئے اس کو درست ہو۔ بڑی بدعتیوں نے مطلب کی، ہر جگہ کر رہے ہیں، جہاں کوئی آپ آمین کہہ دیں آپ کو نکال دیتے رہے۔ چنانچہ رضی ہے بانس بریلی میں، کچھوچا میں، مراد آباد میں، اس طرح سے بڑے ان کے رد میں بڑی کتابیں، رد عقائد بدعیہ مولانا املوی صاحب نے لکھا، بہت لوگوں نے کتابیں لکھی رد میں، مولانا اسلم کانپوری نے ان کے تردید میں بدل لکھی، بڑی کتابیں ان کی لکھی گئی تاکہ سمجھ سکے کہ ہاں حدیث کیا ہے۔ فتنہ انکار حدیث، فتنہ انکار حدیث، وقت زیادہ ہو رہا ہے تو بیان کرائے۔ اسلام کے احکام و فرامین اور قرآن پاک کی تمام تر تعلیمات حدیث سنت کے میں محفوظ ہیں۔ جب تک اسلام کے اس قلعہ میں شگاف نہیں ڈالے جاتے اس کا ایک قلعہ مسمار نہیں کیا جاتا ہے۔ تو کیا کیا انگریزوں نے، جب دیکھا کسی طریقے سے کامیاب نہیں ہوئے تو منکرین حدیث کو پیدا کیا، چند افراد کو منتخب کیا اور کہ آپ انکار حدیث کیجئے، اس لیے کہ انکار حدیث اگر پایا جائے گا تو پھر ڈاما ڈول ختم، الحدیثیہ ختم، قرآن کی تفسیر ختم، پھر تو ہے بدعتی کا بہت ہوگا۔ چنانچہ مولانا عبداللہ چکڑالوی، رفیع الدین ملتانی، اسلم جیراج پوری، یہ بہت بڑے منکر حدیث تھے۔ میں نے کہا سلامت اللہ جیراج پوری جو میاں صاحب کے شاگرد تھے، انہی کے بہت کٹر بڑے عالم حدیث، اور یہ پائے غلام اور چودھری غلام احمد پرویز، ڈاکٹر غلام جیلانی برق اور سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان پہلے 1857 سے پہلے تحریک شہیدین کے سے متاثر تھے، شاہ اسماعیل سعید رحمۃ اللہ سے متاثر تھے۔ 1857 کے بعد بدلا معاملہ، اور اس کے بعد حدیث میں شک و شبہ پیدا کیے، معجزات کا انکار کر دیا، جنت کا انتظار کر دیا، فرشتوں کا انکار کر دیا، جتنی بھی چیزوں کا سب کا انکار کرتے گئے، آخرکار جو ہے ہاں۔ اور جو ان کے علی گڑھ میں اس وقت پائے جاتے تھے اس میں سے اکثر کے اندر انکار حدیث پایا گیا۔ اسلم جیراج پور انہی سے متاثر ہو گئے تمام چیزیں۔ ہاں، ان لوگوں نے کھلم کھلا حدیث کا انکار کیا، حدیث کا مذاق اڑایا۔ ہاں، یہ حضرات رستم کے رسالت کے دشمن، حدیث کے منکر، تعلیم و کتاب و سنت کے باغی تھے، حالانکہ حدیث وہ خفی اور قرآن محل جلی ہے۔ وہ حدیث جو انکار کیا ان لوگوں نے وہی دھیرے دھیرے آئی۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں اپنا واقعہ، اپنا واقعہ عبرت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن سنت پر عامل بنایا۔ 1982 یا 83 کا واقعہ ہے، میں بامبے میں اس وقت تھا، مدینہ اسٹڈی سے پڑھنے کے بعد
تو ایک شمس پیرزادہ صاحب کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، جماعت اسلامی کے امیر تھے مہاراشٹر کے علاقے کے، اور قرآن پاک کا ترجمہ کیا انہوں نے دعوت القرآن نام کے 2 جلدوں میں، اور بہت لوگ ان کے علم کا چرچا کرتے تھے۔ انہوں نے بخاری کی روایت کو، متفق علیہ روایت کو، ابو داؤد کی روایتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو سے متعلق انکار کر دیا، شک ڈال دیا، اور ان کی کتاب کو پڑھنے والے کافی لوگ تعداد میں تھے۔ بڑا اہل حدیثوں میں جوش یعنی جذب وہ غصہ ہوئے کہ یہ کیا کر رہا ہے، لیکن وہی چیز جو جماعت اسلامی کے میں اندر پایا جاتا وہی چیز اثرات تھے۔ چنانچہ میں گیا ان کے پاس، اپنی بات بیان کر رہا ہوں، دوسرے کی بات نہیں، میں گیا ان کے پاس، ان سے میرا تعلق تھا، مدینہ میں ان سے ملاقات ہوئی تھی جب میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کام کر دیا؟ کہا پہلے بہت اچھے اخلاق سے ملے، بہت مسکرا کے ملے۔ میں نے کہا کہ بخاری کی روایت ہے، تمام محدثین نے تسلیم کیا، فلاں کیا۔ کہا نہیں، نبوت میں فرق آتا۔ میں نے کہا محدثین کو نہیں فرق آیا، امام بخاری کو نہیں فرق آیا، اتنا زمانے سے لوگوں کو نہیں، آپ ہی کو آ گیا۔ اس قسم کے الفاظ میں نے کہا، تو منہ بگاڑ کے جیسے ان قسم کے لوگوں ہوتا ہے، کہا کہ مستشرقین نے ان کے بارے میں ایسا لکھا ہے۔ میں نے کہا جن پر حدیث کا دار و مدار ہے، ابن شہاب زہری رحمہ اللہ تابعی ہیں، کتنے ہزاروں صحابی سے ملاقات ہے، ان محدثین کی بات کو چھوڑ کے مستشرقین کی بات کو آپ لے رہے ہیں؟ ہاں، لیکن مانے نہیں اور رجوع نہیں کیے، وفات پا گئے۔ تو اس طرح سے، اور کیا تھا، مستشرقین نے سوچا کہ حدیث کا دار و مدار انہی پر ہے، تو اعتراض یہ کیا کہ یہ خلفاء کے لیے حدیثیں گڑا کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہاں، دوسرے کے لیے کیا کریں گے؟ تو ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، توفیق ہمیشہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، ہدایت کی، جو ہے کہ نہیں مانے۔ ہاں، تو یہ اسی طریقے سے اور بتا دے رہا ہوں، اسی مسجد میں جو خطیب رہے 20 سال تک، درس حدیث دیتے تھے، اور انہوں نے بھی وہی حدیث کا انکار کر دیا، بخاری کی حدیث کا۔ میں اور حافظ ادریس صاحب ان کے پاس گئے، دکان تھی یہیں پر قریب، اور بحث کیے ان سے، ان لوگوں نے۔ میں نے کہا کہ جب جادو میں ایسے فرق آتا ہے، کہا جساس نے لکھا اپنے میں، جساس ایک بدعقیدہ آدمی تھا، اس نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، اس کو نہیں تسلیم کرتے ہیں۔ ہاں، تو معلوم ہوا کہ وہ اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ استاد دیکھا جائے، کتابیں دیکھی جائیں کہ ہمارے طلبہ کون کتاب پڑھ رہے ہیں، کس کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ مولوی صفی الرحمن صاحب رحمہ اللہ منع کرتے تھے کہ منکرین حدیث کی کتاب نہ پڑھا جائے، عیسائیوں کے حدیث کتاب نہ پڑھا جائے، کسی کو نہ پڑھا جائے۔ جو آدمی رد کرنا چاہے، بھرپور اس کے اندر صلاحیت ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، تو ان کے رد میں وہ پڑھے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں، اور نہ دوسرے کی کتاب پڑھنے کے بعد جو ہے یہ فتنہ پیدا ہوا، تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا ہے۔ عیسائیوں کا حملہ حکومت کی سرپرستی میں نے بیان کیا شروع ہی میں، وہ مناظرہ والا کیا واقعہ ہے، اہل حدیث کے خلاف سازشیں، اہل حدیث کے خلاف سازشیں۔ علماء سو نے انگریزوں کے اشارے پر ایک فتویٰ لکھا، اور اس پر رامپور، دہلی، پٹنہ وغیرہ کے دیگر علماء سو نے دستخط کیے، اور لکھا کیا دیکھو، وہابی مسلمانوں کو مسجدوں سے میں نماز نہ پڑھنے دی جائے۔ لکھایا مسلمانوں سے، اور یہ غیر مقلد گمراہ ہیں۔ یہ فتویٰ اخبار الحق کے نام سے کتابی صورت میں شائع کیا گیا، اخبار الحق، اور اہل حدیث کے لیے غیر اہل حدیث مسجد میں نماز پڑھنا ناممکن ہو گیا تھا، نکال دیے تھے۔ اس فتنے کا جواب، فتویٰ جواب، مولانا سعید بنارسی رحمہ اللہ نے
عمارت المساجد کے نام سے لکھا. کیا لکھا؟ عمارت المساجد کے نام سے لکھا، یعنی مساجد کو آباد کرنا. مولانا جونا گڑھی رحمہ اللہ نے اس فضول کی فتویٰ کا جواب برات اہل قرآن والحدیث من تہمت والبہتان لکھا. اہل قرآن حدیث کا برات اس بہتان سے لکھ کر بدعتیوں کا جواب دیا. مولانا عبد البر نے اس کا جواب جامع الفوائد کے نام سے لکھا. میاں صاحب میاں نذیر حسین محدث دہلوی شیخ الکل فی الکل نے معیار الحق کتاب لکھ کر بدعتی دنیا میں زلزلہ پیدا کر دیا. اسی درمیان مولانا لدھیانوی نے جامع الشواہد اخراج الوہابین عن المساجد لکھ کر جلتی پر تیل کا کام کیا. ابھی یہ تھا ہی معاملہ کہ اہل حدیثوں کو مسجد سے نکال دیا جائے. ایک مقلد نے یہ کتاب لکھا. مولوی نعیم الدین مراد آبادی نے تقویۃ الایمان کا رد لکھا. تقویۃ الایمان جانتے ہیں کس کی کتاب ہے؟ شاہ اسماعیل سعید رحمۃ اللہ علیہ. اس کتاب نے جو انقلاب برپا کیا، لاکھوں آدمیوں کو جو ہے صحیح دین کی طرف کر دیا، مولانا شاہ اسماعیل سعید رحمۃ اللہ علیہ. سب سے زیادہ چھاپی جانے والی کتاب یہی تھی. اس کا رد لکھا، مطلب یہ ہے نامی کتاب کا چھپوا کر. چنانچہ نعیم الدین مراد آبادی نے لکھا. مولانا احمد سعید رحمۃ اللہ نے مراد آبادی کے جواب میں اکمل البیان نامی کتاب چھپوا کر شائع کیا. کیا نام؟ اکمل البیان کتاب شائع کیا. مطلب کیا ان کے در کیا. انگریز کے اشارے پر پادریوں نے لدھیانہ سے پادری عیسائیوں نے نور افساں ایک رسالہ جاری کیا. کہاں سے؟ لدھیانہ سے. اس کے جواب میں مولانا ابراہیم عاربی رحمہ اللہ نے ماہنامہ سلفی جاری کیا. اس کے نور افساں کے جواب میں پادریوں کی جو ہے ماہنامہ سلفی جاری کیا. تو گویا کہ اہل حدیثوں نے جس طرح سے ان لوگوں نے اپنا جو کچھ کام کیا اسی کے مقابلے میں. اور سن لیجئے، ہندوؤں کا مقابلہ کیا، آریہ کا مقابلہ، سودھی کا مقابلہ کیا، قادیانیت کا مقابلہ کیا، انکار حدیث کا مقابلہ کیا، اور بڑے بڑے فتنوں کا بدعتیوں کا مقابلہ کیا. اور آئیے حالات کے بارے میں مولانا قاسم نانویتی رحمہ اللہ نے دارالدیوبند کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ لکھا ہے کہ شاہ ولی اللہ کے مکتب فکر کا پابند ہوگا یہ مدرسہ. کس کے؟ شاہ ولی اللہ کے مکتب فکر کا پابند. اب ذرا غور کیجئے، شاہ ولی اللہ نے حجت البالغہ میں اپنی فکر اس طرح بیان کی. چاروں اماموں کی تقلید کا رد کیا. شاہ ولی اللہ نے چاروں اماموں کی تقلید کا رد کیا، لیکن متعصب علماء نے شاہ ولی اللہ کے فکر اور مسلک ترک کر دیا. صرف لفظی دعویٰ باقی رہا اور تقلید شخصی کو فرض قرار دینے کے لیے کتابیں لکھنی شروع کر دی. اور نانوتوی کے اصول کو پامال کرتے ہوئے دیوبند میں داخلے کے لیے طالب علم کا حنفی اور مقلد ہونا لازم گردانا گیا. اور جب کبھی دارالعلوم کے مدرسین اور انتظامیہ میں پتہ چلتا کہ فلاں طالب علم غیر مقلد ہے تو اسے دارالعلوم سے دھکے دے کر نکال دیا تھا اور تعلیم کو خارج کر دیا تھا. جیسے کہو کہ دلیل کیا ہے؟ 1954-55 کی بات ہے. دارالعلوم دیوبند سے 60 لڑکے نکالے گئے. اور کون لڑکے تھے؟ اہل حدیث. محض اہل حدیث ہونے کے جرم میں خارج کیا گیا. اس میں مولانا عبدالصبور صاحب بھی تھے جو یہاں پر استاد تھے، یہ بھی اس میں تھے. مطلب کی ہے. اور اسی وقت جب نکالا گیا، آزادی کے بعد مسلمانوں کے اندر جو افراتفری تھی، اہل حدیثوں کا سب سے زیادہ نقصان ہوا. دلی مدرسہ برباد ہو گیا، افراتفری ہو گئی، پاکستان چلے گئے. چنانچہ اور اس حالت میں ایسے ہوا، وہیں سے کوشش کی گئی کہ اپنا ایک مرکزی ادارہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد مرکزی دارالعلوم بنیاد کی
1963 میں بنیاد رکھی گئی اور بڑی کوشش کی لوگوں نے جب یہ مطلب کہ پا گیا. ہم نے اختصار کے ساتھ بیان کیا، بہت مطلب کی ہے. خدمات حدیث الحمدللہ علماء حدیث نے بر صغیر میں اپنی محنت کے شاخہ سے ہر حال میں حدیث کی سماع کو فروزہ رکھا. علماء حدیث کے مسائی کی بدولت پورا ہندوستان قال اللہ و قال الرسول کی دل نواز صداؤں سے گونج اٹھا. جا بجا تدریس حدیث کے گلگلے بلند ہو گئے، سنت کے احیاء کی لہر پیدا ہو گئی. حضرت میاں سید حسین محدث دہلوی کے تلامذہ نے ہندوستان بھر میں پرچم حدیث کا بلند کیا، حدیث کا پرچم بلند کیا. حدیث کے فجود و برکات عام ہو گئے. تحریک الحدیث ایسی مؤثر اور زوردار تھی کہ تقلید جامد کی کوئی بندھن ان کے سامنے اڑ نہ سکی، بلکہ حدیث و سنت کے اس فیضان سے تقلیدی دنیا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا اور انہیں بھی اپنے درس نظامی میں ترمیم کرنا پڑی. الحمدللہ حدیث اور کتب حدیث کی خدمت اور علماء ساتھ میں علماء الحدیث نے کوئی کمی نہیں ہونے دیا. اللہ تعالیٰ ان کے علماء کرام کی محنتوں کو قبول فرمائے. اب ایک واقعہ اپنے یہاں کا مالیگاؤں کو بیان کر کے ختم کرتے ہیں اپنی بات کو. 1982 کی بات ہے. طائف میں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت چیف جسٹس تھے، انہی کے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے اور شیخ مولانا عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ نور اللہ مرکزہ وہ بھی تھے اور انہی کے ساتھ میرا بھی رہنا یعنی ایک ہفتہ تک رہنا اپنے ساتھ رہا. تو بتانے لگے کہ ایک مولانا عبداللہ صاحب تھے حرم میں، استاد تھے، شیخ سبیل کے استاد. کس کے استاد؟ شیخ سبیل جو حرم کے امام رہ چکے ہیں، اب تو انتقال کر گئے، مطلب کہ ان کے استاد تھے. وہ لکھنؤ کے تھے. ان کو بریلیوں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو ہمارے گاؤں کے لوگ ان کو بھیج دیے مکہ آزادی سے پہلے، اور وہاں چلے گئے تو وہاں پر حدیث کے ماہر تھے، محدث تھے، بڑے بڑے مشائخ کے جو ہے استاد تھے. درس دینے لگے مکے میں. چنانچہ 1978 میں جب مدینہ پہنچ گیا تو ان کا انتقال ہوا، مولانا عبداللہ صاحب. تو مولانا عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ آزادی کے بعد جب افراتفری ہوئی تو مالیگاؤں کی جماعت اہل حدیث کے لوگ جو ہے کتابیں جو ہے یہاں بھیجتے تھے مکہ میں حاجیوں کے ذریعے سے. مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مکہ میں جو وہاں پر درس دیا کرتے تھے، اور وہ مختلف علماء کو جو علماء آتے تھے ان کو جو ہے بھیج دیا کرتے، دے دیا کرتے تھے. لوگ تعجب کرتے تھے کتابیں ان کے پاس کہاں پہنچی ہیں، تحفۃ الاوزی ہے، فلاں فلاں کتابیں ہیں. چنانچہ میں 1982 کے بعد میرا یہاں پر تدریسی خدمات دینے کے لیے مجمع محمدیہ میں ہو گیا تو مولانا یہ حاجی عبد الرحمن سردار کے پاس آتا جاتا رہا. ایک دن میں نے تذکرہ کیا ان سے کہ ایسے بات پائی گئی. مولانا عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ذکر کیا، کہا ہاں مجھ کو کتابیں، میں 1959 میں گیا تھا، 58 یا 59 میں حج کے لیے گیا تھا. تو یہاں سے جو حاجی جاتے تھے اہل حدیث، تو کچھ لوگ جو ہے کہ ڈاکٹر سعید صاحب کے والد اور رشتہ دار یا اور دوسر جو ہے اہل حدیث لوگ ان سے حاجیوں سے کتابیں بھیجتے تھے کہ لے جا کے مولانا عبداللہ صاحب کو دے دیجیے گا، لکھنوی کو دے دیجیے گا. وہ کتابوں کو تقسیم کرتے تھے. تو الحمدللہ ہر لوگوں نے جو اہل حدیث مذہب کو اختیار کر لیا، اپنی بھر کوشش کی. اللہ تعالیٰ ان تمام کوششوں کو کیا ہے قبول فرمائے، اس لیے کہ نجات جو ہے قرآن سنت پر ہے، قرآن سنت پر ہے. بہت سے لوگوں کو آپ پائیں گے بہت زیادہ محنت کرنے والے، بہت محنت کرنے والے، لیکن حدیث رسول ان کے اندر نہیں ہے. نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، حدیث پر عمل نہیں ہے.
اب اللہ پر معاملہ ان کا ہے کہ ان کی نماز قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر کی دعا کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، ہمارے جو وفات پا گئے جنہوں نے دینی خدمات کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قربانی کو قبول فرمائے، اور ہماری نئی نسل کو بھی توفیق دے دین کی طرف راغب ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔